جب سنتے ہیں حکم کیا ہے اذان سننے کے بعد؟ اذان کے کلمات کو دہرائیں، یہ پہلا واجب، یہ پہلا عمل ہے جو سننے والے کو کرنی چاہیے کہ جیسے جیسے مؤذن اذان کے کلمات کہتا ہے سننے والا بھی ان کو دہرائے، یہ پہلا کام ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کہ وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ ایک پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا کام درود آگے پیچھے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں آگے پیچھے میں، لیکن کچھ کام ہیں جو ہمیں نوٹ کر کے رکھنی چاہیے کہ یہ کام اس موقع کی ہیں۔ درود پڑھنی چاہیے، الحمدللہ یہ بھی صحیح روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ مؤذن جیسی بات کہنے کے بعد میرے اوپر درود بھیجا صلی اللہ علیہ، اور اسی کے اندر اس کی فضیلت بھی ہے کہ ایک بار اگر میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو اللہ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، یہ دوسرا کام ہوا۔ تیسرا دعا، اور اس دعا میں ایک کلمے پر ہمیں بھی زور دینا چاہیے جس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلہ مانگنا، یعنی ہم نے نبی پر درود بھیجا اور درود بھیجنے کے بعد اپنے نبی کے لیے ہم اپنے رب سے وسیلہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کو کیا دے دے؟ وسیلہ دے دے، اے اللہ ہمارے نبی کو کیا عطا فرما؟ وسیلہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وسیلہ جنت کے اندر ایک مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک ہی بندے کو مل سکتا ہے، وَأَرْجُو، آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا۔ پھر بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگیں، پھر بھی ہم مانگیں گے، یہ ہمارا ایمان کہتا ہے ہمیں مانگنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ رب العالمین سے مانگیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہمارے اپنے لیے وہ مفید ہے، مانگنا وہ ہمارے اپنے لیے باعث اجر اور ثواب ہوگا۔ کیا کہہ کر کے مانگیں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، آتی محمد الوسیلہ، یہی ہے آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو مقام محمود کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ دینے کا وعدہ نہیں کیا ہے، آپ نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ وسیلہ جو درجہ ہے یہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے عطا کرے گا۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ رب العالمین سے میرے لیے وسیلہ مانگو، جو شخص اللہ رب العالمین سے میرے لیے وسیلہ مانگے گا حلت لہ شفاعتی، تو اس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حلال ہو جائے گی، اللہ رب العالمین اس چیز کو ثابت کر دے گا اس شخص کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں۔ یہ دوسرا کام ہو گیا، یا تیسرا ہو گیا؟ تیسرا کام ہو گیا۔ اور کون سا کام ہے اذان سننے کے بعد؟ ہاں، کون سی دعا ہے؟ ماشاء اللہ، زبردست ہے، ذرا زور سے ایک بار پڑھیے۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تو اس دعا کے اندر وہ 3 چیزیں جو اصول ثلاثہ ہیں، ان 3 چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ بعض روایت میں ہے وَأَنَا أَشْهَدُ، اور بعض میں ہے اشہد ان لا الہ، جیسے کہ ابھی آپ نے سنایا۔ وَأَنَا أَشْهَدُ بعض روایات میں ہے، اور بعض روایتوں میں
و انا کے بغیر اشہد صرف ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ اسی ترتیب شہادتین کے بعد میں یا پوری اذان ہونے کے بعد میں؟ جیسے جب مؤذن شہادتین بیان کرے اس کے بعد ہے یا پوری اذان؟ پوری مکمل کر لینے کے بعد۔ یہی ہے محل شاہد۔ اذان کے بعد جب ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں تو ان دعاؤں میں ان 3 اصول کی خاص طور سے دعا کرتے ہیں، یعنی ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا، شہادت دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں، اور یہ جو دین اسلام ہے یہی ہمارا دین ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہر روز 5 بار کم سے کم بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس کی شہادت دیتا ہے، کم سے کم 5 مرتبہ، کم سے کم صرف اس دعا کو سامنے رکھیں جو اذان کے بعد ہم کو سکھایا گیا کہ 5 بار بندہ اس کی شہادت دے۔ یہ سکھایا کس نے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس سے اندازہ یہ کریں کہ کتنی اہمیت ہے ان تینوں اصول کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہر روز بار بار اسے زبان پر جاری کرتے رہنے اور یاد دلاتے رہنے کا معاملہ رکھا ہے۔ تو اس لیے ان تینوں اصول کو بندہ بڑی ہی پابندی کے ساتھ میں انہیں جاری کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، غفر لہ ذنبہ، اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ تو جہاں یاد دلایا جا رہا ہے وہیں اس کی فضیلت بھی بتائی جا رہی ہے۔ وہاں حلت لہ شفاعتی تھا اور یہاں غفر لہ ذنبہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تھا تو اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول تھا۔ گویا کہ اذان کے کلمات کے بعد بندے کے لیے نعمتوں کے اور خیر کے سلسلے اللہ رب العالمین نے مختلف شکلوں میں اس کے لیے کھول دیے ہیں، اگر ان چیزوں کو ہم ذرا دھیان کے ساتھ میں ادا